مخلوقات زمین پر موجود تھیں جن کا نام تھا ہم اور بن کیا، تو فرشتوں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گی۔ وہ عزازیل تھا جو بعد میں ابلیس بنا، اس کا اصل نام ہے، اور اس نے ان فرشتوں کی جماعت کو لیڈ کیا اور جو جنات تھے ان کو سمندر کی طرف دھکیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور نیو رمضان سیریز دا ٹیلز آف فیتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام سے متعلق، اور بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کریشن بنائی ہے وچ از دا اینجلز، اس کے بارے میں ہمیں کیا نالج حاصل کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنت سے کیا بتایا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اور آدم علیہ السلام کی اولادوں کو ریپریزنٹیٹیو بنایا اپنی ریولیشن کا کہ وہ دنیا میں لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، تو اس سے پہلے کون سی مخلوقات زمین پر موجود تھی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کچھ نیریشنز ذکر کی ہیں، اور یہ کچھ اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کو اکثر ابن کثیر اپنی کتابوں میں اور کچھ تفسیر میں بھی مینشن کرتے ہیں جو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا قرآن و سنت سے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ابن کثیر اپنی کتاب میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ انسانوں سے اور جنوں سے پہلے دو مخلوقات زمین پر موجود تھیں جن کا نام تھا ہم اور بن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے متعلق، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت قلیل، بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو زمین کے اوپر بھیجنا ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنات کو موجود رکھا ہوا تھا۔ کچھ ہزار سال کے بارے میں اس کی روایات آتی ہیں کہ 5000 سال پہلے جن جو موجود تھے زمین کے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر جب ذکر کیا کہ میں نے ایک ریپریزنٹیٹیو، ایک خلیفہ اپنا ریپریزنٹیٹیو کرتے ہوئے میں نے زمین کے اوپر ارادہ کیا، تو فرشتوں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گی۔ اور یہ جو اینجلز کا دیکھنا تھا یہ جنات کے متعلق دیکھنا تھا، کچھ علماء کی رائے ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب ایک کریشن کو چوائس دی جاتی ہے کہ ہم نے سیدھا راستے پہ چلنا ہے یا الٹے راستے پہ چلنا ہے، غلط راستے پر چلنا ہے، تو ان میں سے جو ہے اکثریت جو ہے وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے زمین کے اوپر فساد کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہی دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں یہ بیسکلی زمین پر جا کے خون خرابہ کرے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ روایات آتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو جنات کو سمندر کی طرف دھکیلنے کا حکم دیا، اور اس کو سب سے پہلے جو لیڈ کرنے والا تھا وہ عزازیل تھا جو بعد میں ابلیس بنا، اس کا اصل نام ہے، اور اس نے ان فرشتوں کی جماعت کو لیڈ کیا اور جو جنات تھے ان کو سمندر کی طرف دھکیلا تاکہ زمین کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے لیے کلیئر کر دیا جائے۔ ایونچولی ہمیں پتہ ہے ابلیس کے متعلق کہ اس کے بارے میں کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی نئی سیریز کے اندر ڈسکس کریں گے۔ بٹ جبرائیل علیہ السلام کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ یہ معلم ہیں، ٹیچر ہیں تمام انبیاء کے، چاہے آدم علیہ السلام ہو۔ کچھ روایات آتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانے کی نیت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو زمین سے مٹی اٹھائی اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے دفن کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو، اپنے لوگوں کو زمین میں دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ملتا ہے کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا جبرائیل علیہ السلام سے۔ اب ہمیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس سے 6 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہو جاتے،
اور وہ خواب اگلے دن روز روشن کی طرح نمایاں ہو جاتے. میننگ اٹ واز ٹرو ڈریمز. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمیں تعلیمات قرآن و سنت سے ملتی ہیں کہ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہیں. اور اسی لیے اس خواب کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو کچھ علماء کی اوپینین ہے کہ دیکھا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور ایونچولی جب غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ سکویز کیا جبرائیل علیہ السلام نے. اب یہ 3 دفعہ کیوں سکویز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام میں، اس کے 2 اوپینین موجود ہیں. نمبر 1، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے، میں حقیقت میں آپ کے سامنے ہوں، 3 دفعہ سکویز کیا اور کہا کہ اقرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور اس کے دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکویز کیا جبرائیل السلام نے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولنا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے، اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ بہت بھاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی اس کے وزن سے چورا چورا ہو جاتی، پیسز بائی پیسز ہو جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا، اس کو تیار کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو برداشت کرنے کے لیے، اس کے وزن کو کیری کرنے کے لیے، اس کی رسپانسبلٹی کو کیری کرنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جب انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں ان سے پہلی انٹریکشن کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے اتر کر جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آواز آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی یا محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی جو کرسی ہے، جو تھرون ہے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے پروں سے روبیز اور پرلز گر رہے تھے، ان کی جو پاؤں تھے وہ گرین تھے اور ان کا سر جو تھا وہ بھی گرین تھا. اللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم سے جو ہے غیب کا معاملہ رکھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آتے جبرائیل علیہ السلام تو کبھی کبھار خواب کی صورت میں آتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی بھیجتے تو خواب کی صورت میں بھیجتے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا اور وہاں پر جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول والی، وہ جو آیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور نماز کا جو تحفہ دیا، یہ ڈائریکٹ ریویلیشن تھی. اسی طرح سے کبھی کبھار جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، اور کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 یا 2 دفعہ کا معاملہ تھا. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی، کیسے انہیں ڈپریشن، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، فحاشی، دین سے بیزاری، ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم، ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب، کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں، سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ.
اللہ عالم. اور اسی طرح سے کئی دفعہ جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے روپ میں آتے جو سملر ہوتا. اسی طرح سے کافی صحابہ کو ایسا لگتا کہ شاید دحیہ ہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم نے پہلے بھی سیریز میں بتایا تھا کہ ایسا لگتا کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو ان کی روپ میں آئے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت دیکھنے میں خوبصورت تھے، اور ان کو عرب سوسائٹی میں کہا جاتا تھا کہ یہ عرب ممالک کے یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں کافی ذکر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہیراکلیس کی قوم کی طرف ایک پیغام لے کر بھیجا تو ان کو چنا، تاکہ جب یہ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر ہے، اور ان کے لوگ کیسے دکھتے ہیں. جب سب لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی حیرت یہ تھی کہ اچھا، کیا اس نبی کے جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا واقعی اس کے فالوورز ایسے ہیں، کیا دکھنے میں ایسے ہیں؟ تو دس واز دا اسٹریٹجی یوز بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to be able to present an idea that this is how our ummah is in front of those جن کے سامنے یہ ویلیوز رہتی تھیں. جبرائیل علیہ السلام معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہر آسمان پر تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کرنا، جہنم کے جو فرشتے ہیں مالک، ان سے ملاقات کروانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ مالک جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے اس سے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مسکراتا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسکراتا نہیں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. میننگ ایون دا سیویئرٹی آف ہیل فائر افیکٹس دی اینجلس. اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم اور جنت کے بارے میں، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کی ڈسکرپشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از بیونڈ سم تھنگ جو آپ دنیا سے امیجن کر سکتے ہو. جبرائیل علیہ السلام was also responsible for the destruction of many nations before him, before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاد، سمود، ہمیں several روایات ملتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بہت سی ایسی نیشنز ہیں جس کے بارے میں، اور ایسی طاقتور قومیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور بھی فرشتے ہیں، جیسے میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں. کچھ روایات میں لوگ کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ موضوع ہیں اور فیبریکیٹڈ ہیں کہ کچھ فرشتوں کا نام اسرائیل بھی ہے، لیکن اس کا ہمیں کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا. تو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ بارش اور لوگوں کی پروویژنس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مینیج کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو اسرافیل ہیں وہ سور پھونکنے کے رسپانسبل ہیں. اور اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ 2 دفعہ ہوگا، کیا 3 دفعہ ہوگا، اللہ عالم. مختلف علماء کے اوپینینز ہیں، رسپیکٹیبل اوپینینز ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. کیپ واچنگ ٹیلز آف فیتھ اینڈ کیپ شیئرنگ اٹ ود یور فیملی ممبرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.